پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے بے گور و کفن یوں ہی پھینک دیا. اللہ پاک نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے غسل دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو، بے شک میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. عرض کی مولا کس سبب سے اس پر یہ کرم ہوا؟ ارشاد فرمایا ایک دن اس نے تورات کھولی تو اس میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر ان پر درود پڑا، اس سبب سے میں نے اسے بخش دیا. حشر میں دیکھی شفیع عاصیاں کی بارگاہ، ہم سبھی مل کے پکارے الصلاۃ والسلام. تم گناہ گاران امت کی خبر رکھتے رہے، تم گناہ گاران امت کی خبر رکھتے رہے، بخشوائے جرم سارے الصلاۃ والسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، اور ربیع الاول شریف میں نیک خواتین نے، صحابیات نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو اشعار پڑھے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو رہی. انشاءاللہ الکریم آج بھی اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے فیضان صحابیات و صالحات. ہمارے ساتھ نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. آئیے آج سنتے ہیں کہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں کس نیک خاتون کا ذکر خیر ہوتا ہے. یہ سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی، میرے نبی کی پھپھی سبحان اللہ حضرت سیداتنا اروا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں کس طرح، کس انداز سے، کون کون سے اشعار پیش کیے. بہت ہی صاحب فضل خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کریم نے آپ کو ایسی عزت دی کہ جہالت کے زمانے میں بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان سیداتنا اروا رضی اللہ تعالی عنہا صائب الرائے تھیں، یعنی جن کی رائے درست ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک اللہ کریم نے آپ کو زندگی دی. بہت ہی عمدہ اشعار آپ لکھا کرتی تھیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آپ نے بہت سارے کلام لکھے، نعتیں لکھی. ان میں سے ایک کلام کے چند اشعار: الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تکو جافیا وکنت بنا رؤوفا رحیما نبینا لیبکی علیک اليوم من کان باکیا لعمرك ما أبكي النبي لموته ولكن لحرج كان بعدك آتية كأن على قلبي لذكر محمد صلى الله عليه وسلم وما خفت من بعد النبي المكاوية فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي ونفسي قصرة ثم خالية صبرت وبلغت الرسالة صادقا وقمت صليب الدين أبلج صافيا فلو أن رب الناس أبقاك بيننا سعدنا ولكن أمرنا كان ماضيا عليك من الله السلام تحية وأدخلت جنات من العدن راضيا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری امید اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. واہ سبحان اللہ. سخت مزاج بالکل نہیں تھے. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
آپ ہم پر کمال مہربانی اور رحم فرمانے والے تھے، آج ہم آپ کے دیدار سے محروم ہو گئے، لہذا اب ہر رونے والے کو چاہیے کہ آپ کی یاد میں اشک بہائے۔ آپ کی عمر کی قسم، میں اپنے آقا کے جہان فانی سے کوچ کر جانے کے باعث نہیں روتی، بلکہ مجھے تو ان مصیبتوں پر رونا آتا ہے جو آپ کے بعد ہم پر نازل ہوں گی۔ گویا میرا دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں تڑپنے اور ان کے بعد درپیش آنے والی مصیبتوں کا خوف لاحق ہونے کی وجہ سے داغدار ہوتا جا رہا ہے۔ میری ماں، میری خالہ، میرے چچا، میرے آبا، میرے اجداد، بلکہ میری جان مال سب کچھ میرے آقا پر قربان۔ کیا بات، آپ نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا، آخر کار اللہ پاک کے پیغام کو راستی کے ساتھ یعنی درستی کے ساتھ ہر ایک تک پہنچا کر دین کو استوار فرمایا، اس سے خوب واضح کر دیا اگر تمام لوگوں کا پالن ہار پالنے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس مزید رہنے دیتا تو ہماری خوش قسمتی ہوتی، مگر اس کا ہمارے متعلق کیا گیا فیصلہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ آپ پر اللہ پاک کی طرف سے سلام تحیت ہو، آپ کو جنت عدن میں داخل کیا جائے اس حال میں کہ آپ راضی ہوں۔ تو صحابہ صحابیات دیکھیں شان مصطفیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ آپ ہماری امید ہیں، امید ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اتباع رسول نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ہم اچھا سلوک کریں، جاننے والے نہیں جاننے والے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سیٹھ ہے غریب ہے، ساس ہے بہو ہے، نند ہے بھاوج ہے، گھر کے افراد ہیں جو بھی، اور اچھا سلوک کریں۔ اچھا سلوک کریں۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ کی پھپھی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ کمال مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے، سبحان اللہ، آپ کی یاد میں ہمیں اشک بہانا چاہیے، ہر رونے والے کو رونا رونا چاہیے، چاہیے، کیا بات، رونے والی آنکھیں مانگو، آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام عام نہیں۔ نہیں۔ اچھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ کلام کر رہی ہیں اور عرض کر رہی ہیں کہ میری خالہ آپ پر قربان، میرے چچا آپ پر قربان، میرے آب و اجداد آپ پر قربان، میری جان، میرا مال، سب کچھ آپ پر قربان۔ کیا بات، اور دیکھیں جو عاشقان رسول اب بھی یہی کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہی ہے، کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی جان مال عزت آبرو کام کاروبار ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر نبی سے محبت نہ کرے، ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں صحابہ بھی وہ اپنی محبتوں کے نذران عقیدت پیش کرتے ہیں تو صحابیات بھی پیش کرتی ہیں۔ ایک انداز محسوس ہوتا ہے صحابہ کرام کا بھی صحابیات کا بھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب مخاطب کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری جان آپ پر قربان، یعنی یہ عشق بھرا انداز صحابہ کرام سے چلتا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نیچرلی فطری طور پر انسان کو مال بھی پیارا ہوتا ہے، اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، گھر بار بھی پیارا ہوتا ہے، ماں باپ بھی پیارے ہوتے ہیں، آبا و اجداد بھی پیارے ہوتے ہیں، مگر ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ عزت رسول پر ہمارا مال قربان، ہماری جان قربان، ہمارا سب کچھ قربان، اسی کے صدقے میں عزت ہے۔ بے شک۔ اور اعلی حضرت نے تو کیسے وہ عشق بھرے جذبات کا اظہار کیا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نب سے ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے کہ آپ کے نام پر جان قربان کر دوں، ایک نہیں،
دو جہاں قربان کر دوں، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرتا کہ میرے آقا کی شان و عظمت ایسی، دو جہاں اب کروں کیا، کروڑوں جہان ہے نہیں، دو جہان ہی ہیں، دنیا آخرت ہے، سب کچھ قربان۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک صحابیات کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں ہمیں بھی سچا عشق رسول نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت دے، اور ایسی محبت دے کہ آپ کی سیرت بھی اپنائیں، آپ کی سنتیں بھی اپنائیں۔ یہ نیک خواتین۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ سیدی، سوال کیا ہے کہ گھر کے کاموں کے حوالے سے باہر جانا پڑے تو پردے کی کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ گھر میں مرد نہیں ہے، مجبوری ہے کوئی، مطلب کام ایسا ہے کہ اول کوشش تو یہی ہونا کہ والد ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، سسر ہیں، والد ہیں، شوہر ہے، بیٹے ہیں، یہ سب اگر نہیں ہیں، بعض کا نکھٹو بھی ہوتے، سست بھی ہوتے، غافل بھی ہوتے، اب مجبوراً جانا ہی پڑے، سودا صرف لانا ہے، کوئی سبزی لانی ہے، کوئی پھل لانا ہے، کوئی گوشت وغیرہ لانا ہے، تو اب پردے کے ساتھ جانا ہے، مکمل پردے کے ساتھ، چہرہ بھی چھپانا ہے، ہاتھوں میں دستانے پہن لیں، راستے میں فضول نگاہی سے بچیں، دکان پر جا کر فضول باتیں نہیں، آواز جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ کسی کو استغفر اللہ شیطانی خیالات آنے لگ جائیں، اور بے تکلف نہیں ہونا، اور جو پردے کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا، اور پردہ بنام پردہ نہ ہو، واقعی پردہ، صحیح، تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جائیں، وہ ٹھیک ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ ویسے گھر کے مردوں کو چاہیے کہ وہ جو باہر کے کام کاج وہ کریں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کے کاموں کا فرمایا تھا، اور خاتون جنت کو امور خانہ داری کا فرمایا تھا، تو باہر کے کام مرد کرے اور گھر کے کام خاتون کرتی ہیں بیچارے۔ بعض کا ہوتا ہے مردوں کو اس چیز کی وہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، جیسے خواتین کو کپڑے خریدنے کو، برتن وغیرہ لینے، تو اس لیے بھی خواتین کہتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ مطلب وہ لے کر آئے تو ہمیں پسند ہی نہیں ہوتے۔ مجبوری ہے، شوق ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی غور طلب ہے نا۔ اچھا دیکھیں کہ وہ بہت سارے ذرائع ہیں کہ وہ پکچر لے لیتے ہیں، کوئی ویڈیو لے لیں چیز کی، اور آن لائن کو کال کر کے پوچھ لیں، یا چند وہ پیس لا کر دکھا دیں، تو اس طرح کی ترکیب کریں، تو آدمی ذہن بنائے تو وہ پھر راستے نکل آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین۔ جی سیدی۔ اللہ اکبر۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کے ذمے ہے، اور اس تربیت کے اندر ایک چیز یہ بھی آج وہ توجہ دلائی جائے گی کہ ان کو گھریلو ہنر سکھایا جائے، بیٹیوں کو، کیونکہ باپ کمانے والا ہے، کب چلا جائے گا پتہ تو نہیں کسی کا۔ بالکل ایسا۔ اچھا بھائی کے سہارے پر بہن چل رہی ہیں، گزارا ہو رہا ہے، خرچے چل رہے ہیں، بھائی کب تک؟ اچھا شادی کے بعد اس کی سوچ بدل جائے، یا بیچارہ خود اپنا ہی پورا نہیں کر پا رہا، وہ ایسا نہیں کہ بہن کی خدمت نہیں کرنا چاہتا، مہنگائی کے دور ہے، بیچارہ کیا کیا کرے۔ اچھا شوہر حادثے کا شکار ہو گیا، اس کو تو لمبی بیماری لگ گئی ہے، تو 2-4 سال وہ بستر پر ہے، اب گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اسی طرح اولاد جوان ہے، کما رہی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی آزمائش آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہم نے بچی کی کر دی، شوہر نکھٹو بھی ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، بعض نشئی ہوتے ہیں، اچھا پہلے نہیں پتہ چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے، تو بچی کو کم از کم اتنا سکھا دیں کہ اگر ایسے حالات آ جائیں، خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر معذور ہو جائے، شوہر کو کسی نے کڈنیپ کر لیا اللہ نہ کرے، اور کسی مصیبت میں پھنس گیا، کسی لمبی بیماری میں پڑ گیا، ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، اب وہ بیچاری کیا کرے گی؟ تو اس کو کچھ نہ کچھ کام سکھایا جائے تاکہ وہ ہاتھ نہ پھیلائے، خود کفیل ہو جائے، شرمندگی سے بچی رہے، محتاجی نہ رہے لوگوں کی، جی محتاج نہ رہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر کا نظام بھی چلا، جس کے حلال کما سکے۔ بالکل، تو بچیوں کو سکھانا چاہیے، اور یہ کوئی لاڈ پیار نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ سکھائیں، وہ ہر وقت موبائل ہے اور بس، یہ نہیں، اور
11 بجے ماں کہہ رہی کہ بیٹی اٹھ جا ناشتہ کر لے. ارے اس کو پہلے اٹھاؤ کہ ناشتہ تیار کرے, بنائے ناشتہ, بالکل ایسے ہی. تاکہ اس کی عادت پڑے. اچھا پرائے گھر میں جانا ہے تو وہاں تو ماں تو نہیں, ساس ہے, وہاں تو 11 بجے تک سونے نہیں دیں گے. ٹھیک. تو ابھی سے عادت بنائے. تو گھریلو جو دستکاری ہے وہ سکھایا جائے تو انشاءاللہ الکریم بچیاں وہ خوشحال رہیں گی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر کام تو کرتا ہے لیکن گزارا پھر بھی نہیں ہوتا. مہنگائی بہت ہے. ٹھیک ہے, دونوں مل کر چلو کچھ نہ کچھ گھر کا وہ کام کاج وہ بھی کر لے, کچھ وہ بھی اپنا کرے, دونوں مل کے کریں پھر وہ چل رہا ہوتا ہے. تو بیٹیوں کو کوکنگ سکھائیں, بیکنگ سکھائیں, یہ کیک بنانا تو بسکٹ بنانا, گھریلو یہ بھی کام ہے. اچھا گھر کے ڈیکوریشن پیسز بنائے جاتے ہیں, بڑے مہنگے بکتے ہیں, وہ جویلری بنانا سکھائیں, یعنی جو آرٹیفیشل جویلری وغیرہ جو ہے. اچھا میز پوش بناتے ہیں, کشن بناتے ہیں, مکرامے بناتے ہیں, پراندے بناتے ہیں, خواتین جو بالوں میں لگاتی ہیں, جی اس کو وہ. اچھا دسترخوان بنانا, دوپٹوں میں گوٹے سے پھول, اچھا ستارے ٹانکنا, مہندی, دستکاری, کشیدہ کاری, کڑھائی, سلائی, کروشیا, پینٹنگ, آرٹ اینڈ کرافٹ, دیگر فنون بیٹیوں کو سکھائیں. اچھا کھانا پکانے کا معاملہ دیکھیں جمعہ اتنا اہم ہے کہ دور جیسے بدلتا جا رہا ہے نا, تو مختلف کھانوں کی ریسیپیز, ڈشیں بدلتی جا رہی ہیں, ڈشیں بدلتی جا رہی. اچھا شوہر نامدار صاحب جو جا رہے ہیں فلاں ہوٹل پر فلاں ہوٹل پر, اور 2-4 دن گلچھرے اڑائے, اور اب مہینے کا آخری دن گھر پڑے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے, کرایہ بھی نہیں اب تو بھائی. تو گھر کے اندر ہی اگر ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ کھانے ایسے بنا کر دیں کہ شوہر تو کہے کہ میں نے جانا ہی نہیں, باہر نہ کھائیں. ہاں تو خرچہ بھی بچے گا اور صحبت بھی اچھی رہے گی, ورنہ باہر جا کے کسی برے دوستوں کے ہاتھ سے اچھی رہے گی. اور جو بیماریوں کے بعد جو خرچہ آنا اس سے بھی بچت رہے گی. جو ہینڈی کرافٹ کے جو کام ہیں وہ سکھائیں, جو ہماری بچیاں گھر کے اندر رہ کر کر سکتی ہیں. اب مائیں جو ہیں وہ سلائی کڑھائی سکھاتی ہیں, اچھی بات ہے. اگر دلچسپی نہیں ہے تو اس کا جو پیشن ہے نا, اس کا جو جذبہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو ٹھیک ہے وہ سکھا دیں. تو یہ چند وہ بتائے گئے, اس کے اندر وہ ترکیب بنائیں. بیٹی کی دلچسپی اگر مہندی لگانے میں, پینٹنگ میں ہے, جویلری میکنگ میں ہے, گھریلو ڈیکوریشن میں, کوکنگ میں, تو جس میں دلچسپی ہے اس کے مطابق کرے. اب انڈرسٹوڈ ہے کہ خدا نہ خاصہ اس کی دلچسپی موسیقی کی طرف ہے, بے پردگی کی طرف ہے, کوئی توبہ 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 کوئی ماڈل گرل بننا چاہتی ہے, تو یہ کیسے؟ ہم تو مسلمان ہیں بھائی, اپنی بچیوں کو تو ہم تو پردہ کرائیں گے بھائی, خاتون جنت کی کنیز بنائیں گے, امہات المؤمنین کی چاہنے والی بنائیں گے ہم تو. بی بی رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادات کا فیضان اللہ کرے عطا ہو, آمین. ایسے کام نہیں سکھائیں گے جس پر اللہ رسول کی ناراضی ہو. دیکھیں عزت بھی اللہ نے دینی ہے, بے شک رزق بھی اللہ نے دینا ہے, دنیا بھی اللہ نے دینی ہے, آخرت بھی اللہ نے دینی. تو اللہ کریم کو راضی کرنے والے کاموں کو کریں, اور جن جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی کریں. ہم تو خود آپ کو بتا رہے ہیں اتنے سارے کہ یہ گھر بیٹھے کریں. بہت سارے کام آج کل آن لائن بھی کیے جا سکتے ہیں, جی شرعی قیودات کی خیالات رکھتے ہوئے بندہ کرے. جس کو دیکھیں شریعت اجازت دیتی ہے, انداز وہ درست ہے, بالکل کریں, کرنے چاہیے. اللہ پاک ہماری بیٹیوں کی, ہماری بہنوں کی عزتوں کو سلامت رکھے اور حیا کی چادر نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. سوال ہے حضور کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور پردے کے معاملے میں اس قدر سختی نہیں کرنی چاہیے. اچھا دنیا بہت آگے نکل گئی, کیا کریں؟ اللہ رسول کے فرامین کو ہم استغفر اللہ نظر انداز کر دیں. استغفر اللہ. دنیا آگے نکل گئی تو کیا کریں بھائی؟ آگے نکل کے نکل کہاں رہی ہے؟ اللہ کی پناہ ہے. تو دیکھیں کہ کوئی بھی عقل مند یہ بات نہیں کہے گا. ایک مسلمان جو ہے دنیا جہاں بھی چلے جائے, قرآن وہی ہے, حدیث وہی ہے, وہ فقہی مسائل میں تغیر زبان کی بنا پر وہ تبدیلیاں آتی ہیں جو علماء بتاتے ہیں, ٹھیک ہے اس کے اصول تو وہی رہیں گے. انڈرسٹوڈ ہے. اب دنیا بہت آگے نکل گئی, دنیا بہت ترقی کر گئی ہے, تو اب ہم پردہ نہیں کریں گے. سائنس میں ترقی ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے, تو میڈیکل نے بہت ترقی کر لی, اور جو یہ ذرائع ابلاغ ہیں اور چینلز اور سوشل میڈیا سب کچھ ہیں, تو بھئی یہ سمجھیں کہ آسانی ہو گئی زندگی گزارنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, رابطے کرنے کے لیے. اس کا مطلب تھوڑی کہ ان ذرائع کے ذریعے ہم گناہ کرنے لگ جائیں. اور دنیا بہت آگے چلے گئی, دنیا نے بہت ترقی کر لی, تو بھئی آسانیاں ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کریم اور بھی ہمیں آسانیاں دے,
تو پردے کے بارے میں اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کو نظر انداز ہمیں نہیں کرنا. اچھا دنیا بہت آگے نکل گئی, ترقی کر چکی, تو حقیقی ترقی کیا ہے؟ اللہ رسول راضی ہو جائے, بے شک بے شک, وہ ابھی باقی ہے. ایمان پر خاتمہ یہ بہت بڑی ترقی اور بہت بڑی کامیابی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. رب کائنات فرماتا ہے تو نہ مرنا مگر مسلمان. تو یہ ایک ایمان والے کے لیے تو یہ کامیابی ہے. تو دنیا جہاں بھی نکل جائے, جتنی بھی آگے چلی جائے, ہم نے اللہ رسول کے احکامات کی ہی پیروی کرنی ہے. اب روشن خیال ہیں, بڑے ماڈرن ہیں, بڑے جدت پسند ہیں, فیشن کے چکروں میں بے پردگی ہم کرنے لگ جائیں, نہیں ایسا نہیں کرنا. اچھا پردے میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں پردے کا حکم کسی انسان کی طرف سے ہے, اللہ پاک کسی مولانا صاحب کی طرف سے ہے, کسی مفتی صاحب کی طرف سے ہے, کسی پیر صاحب کی طرف سے نہیں. بھائی اللہ رسول کا حکم ہے, جس نے پیدا فرمایا اس کا حکم, اسی کا حکم ہے. اور جو نعمتیں دے رہا ہے, جس کی طرف میں نے آپ نے آخری کار پلٹنا ہے. جانا ہی جانا. اچھا اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے کوئی حکم اپنے بندوں کے لیے ایسا نازل نہیں کیا کہ جس کو وہ پورا ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. کہ دنیا بہت ترقی کر گئی, ہم پردہ نہیں کر سکتے. اسلامی بہنیں اگر یہ کہیں, میں قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سورہ بقرہ آیت نمبر 286. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. پردہ ہے شرعی احکامات جتنے بھی ہیں اس وہی ہمیں بتائے گئے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے, ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے, یہ یاد رکھیں. روزہ رکھیں ہمارا ہی فائدہ ہے, نماز پڑھیں ہمارا ہی فائدہ ہے, اور اسلامی بہنیں پردہ کریں انہی کا ہی فائدہ ہے, انہی کا بھلا ہے, دنیا میں بھی آخرت, دنیا آخرت میں. بے شک. اچھا اللہ رسول کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ دنیا آگے نکل جائے, ترقی کر جائے تو ہم عمل نہ کریں. یعنی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اسلام قابل عمل نہ رہے. استغفر اللہ. دنیا بہت ترقی کر گئی, اب نماز پڑھنا چھوڑ دیں, روزے رکھنا چھوڑ دیں, بے حج کرنا چھوڑ دیں, زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں, تو ایسا نہیں ہوگا. تو جو شرعی پردہ کرتی ہیں, ٹھیک ہے کہ اب پردہ کرنا ماضی سے ذرا مشکل ہو گیا, تو اللہ خیر کرے. اگر کسی نیک عمل میں آپ کو دشواری ہوتی ہے, میرا رب اس میں اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کوئی القابات ملتے ہیں کہ ملانی ہو گئی ہے, تو بڑی یوں ہو گئی ہے, تو برداشت کریں, صبر کریں, صبر کریں. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کی سزاؤں پر صبر کیا. اللہ کریم نے ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ان کو جنت میں ان کا مقام دکھایا تھا. سبحان اللہ. اور اللہ کی نیک بندیاں, نیک خواتین نے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی, کیسی کیسی مشکلات جھیلی, مگر اپنے رب کے فرامین سے نہیں ہٹی, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات سے نہیں ہٹی. تو اللہ کریم ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو, ماں بیٹیوں کو, سب کو حیا کی چادر, خاتون جنت کی مبارک چادر کے صدقے میں عطا فرمائے. آمین 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 آمین. آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. سیدی, خواتین موٹر سائیکل پر سفر کرتی ہیں, اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ برقع جو ہے وہ موٹر سائیکل میں آ جاتا ہے. تو پردے کے حوالے سے مطلب کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا جز ہے. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی. تو اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے, موٹر سائیکل پر سفر ہے, آگے والد ہیں, کوئی بھی محرم ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, ان کے ساتھ بیٹھی ہیں, تو پھر اب ظاہر پردے کی رعایت کر کے ہی جانا ہے, پردے کا خیال کر کے جانا ہے. اور پھر جب موٹر سائیکل پہ جانا ہوتا ہے تو تیز ہوا لگتی ہے موٹر سائیکل پر, اسکوٹر پر, جی, تو اس سے بے پردگی کا امکان ہے کہ بال ظاہر ہو جائیں یا برقع اٹھے اور جسم ظاہر ہو, اللہ نہ کرے. تو پوری طرح سے وہ پردہ بھی کریں. اور ساتھ میں اس کے امکانات بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ موٹر سائیکل کی جو چین ہوتی ہے اس کے اندر برقع یا کوئی چادر یا کپڑا کچھ آ جائے تو استغفر اللہ, پھر حادثے کا پورا پورا امکان ہے. تو اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. چہرے کا نقاب ہے, ہاتھوں کے دستانے, کپڑے سمیٹ کر بیٹھیں کہ کپڑے کہیں بائک میں پھنس نہ جائیں, اور ایسے بھی چست کپڑے نہ ہوں کہ مطلب وہ جسم کی جو کیفیت ہے وہ ظاہر ہو. اللہ کریم آسانی فرمائے اپنے حبیب کے صدقے پہ, اور ہمیں ہماری بچیوں کو باحیا بنائے. آمین آمین آمین. سیدی سوال ہے کہ کیا عورتیں
کندھوں سے اوپر تک اپنے بالوں کی کٹنگ کروا سکتی ہیں؟ دیکھیں مرد جو ہے یہ کندھوں سے نیچے بال نہیں رکھ سکتا، عورتیں کندھوں سے اوپر نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ عورتیں کندھوں سے اوپر بال کریں تو ان کے لیے حرام ہے، مرد کندھوں سے نیچے کریں تو ان کے لیے بھی حرام ہے۔ اچھا، یہ ناجائز و حرام ہے کہ عورتیں سر کے بال اتنے چھوٹے کریں کہ کندھوں سے وہ اوپر چلے جائیں۔ اچھا، کیونکہ یہ مردوں کی مشابہت ہے، مردوں کو عورتوں کی مشابہت حرام ہے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت حرام ہے۔ اسی طرح کوئی فاسقہ عورتوں کی طرح فیشن کے بال کٹوائے تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اچھا، ایسے بال بعض اوقات عورتوں کے بال بہت بڑے ہو گئے تو ان کو سرے برابر کرنے کے لیے کاٹتی ہیں تو اس میں حرج نہیں، اس کو علماء نے جائز فرمایا ہے۔ لیئرز کٹنگ کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو بالوں کو سر کے کچھ حصوں سے کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر دیا جائے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے اور مسلمانوں کو اس انداز سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے مردوں کو حکم ہے کہ پورے ہی سر کے بال رکھیں، یعنی شانوں سے اوپر اوپر تک کریں، زلفیں جسے کہتے ہیں، تو اس طرح خواتین بھی پورے ہی بال رکھیں، یہ نہیں کہ کچھ کاٹ لیں، کچھ فیشن کے طور پر چھوٹے بڑے کرتے رہیں، ایسا بھی کرنا نہیں، مردوں کو تو خیر وہ پورے بال کاٹ بھی لیں رکھیں تو ان کو گناہ نہیں ہے، اور وہ چھوٹے بڑے رکھیں پھر بھی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، الگ ہے کہ وہ فاسقوں کی وہ مشابہت اختیار کریں، وہ الگ جدا بات ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ پروگرام میں اپنے تاثرات شامل کرنا چاہیں، اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیں، 0316 888 2625۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اپنے سوالات جو ہیں ٹیکسٹ میسج کی صورت میں بھیج دیں، اسلامی بہنیں وائس میسج نہ کریں، آپ ٹیکسٹ میسج کر دیں، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے خواتین اسلامی بہنیں قرآن پاک حفظ کریں اس کے فضائل آپ نے ارشاد فرمائے تھے، تو حفظ کر کے یاد رکھنے کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کی فضیلت بھی پہلے میں ترمذی شریف کی حدیث بیان کرتا ہوں، حدیث نمبر 2915۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا، قرآن عرض کرے گا، یا رب اسے عزت والا مقام عطا فرما۔ اب اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، قرآن عرض کرے گا، یا رب اور زیادہ کر۔ سبحان اللہ۔ تو اسے بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا، قرآن عرض کرے گا، یا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ، درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ تو قرآن حفظ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، جن سے بھی ہو سکے قرآن پاک حفظ کریں، مگر جو حفظ کر لے اب اس کو حافظ رہنا ہے، اسلامی بہنوں کو حافظہ رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں، اونٹ بندھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آزاد ہو جاؤں، اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو ریا ہو جائیں، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اسے یاد نہ کرو گے وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، بس تمہیں چاہیے ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس انمول دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ہماری جیب میں 2-4 ہزار روپے رکھے ہوئے، بار بار جیب میں جاتے ہیں، گر تو نہیں گئے بھائی؟ بالکل ایسے، یہ موبائل ہر وقت سینے سے لگا رہتا ہے، خیال رہتا ہے کہ گم نہ ہو جائے۔ ہاں جی، 50,000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، 1.5 لاکھ کا ہے، جتنے بھی قیمت اس کی سنبھالتے ہیں، قرآن سے بڑی کون سی دولت ہے؟ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ کہ پڑھ کے یاد کر کے چھوڑا پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اس سے خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو۔ پھر فرماتے ہیں، اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشی کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر حفظ قرآن کی قدر جانتا اور جو ثواب و درجات اس پر اللہ پاک کی طرف سے ملتے ہیں ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ بے شک۔ تو قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، حفظ کرنے کے بعد یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ حفظ بھلا دینا
چاہے پورا قرآن ہے، چاہے کوئی صورت ہے، چاہے کوئی آیت ہے، یہ عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے۔ میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ ایک روایت میں کہ قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کچھ صورت یاد تھی پھر اسے اس نے بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ سورہ ملک یاد کر لیتے ہیں، سورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں، سورہ رحمان یاد کر لیتے ہیں، کوئی خاص رکوع یاد کر لیتے ہیں، پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، اور اچھی بات ہے یاد کرنا، مگر اب اس کو یاد رکھیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ نماز میں پڑھتے رہیں، نوافل میں پڑھتے رہیں، تنہائی میں پڑھتے رہیں، دیکھ کے پڑھتے رہیں، اور اللہ کرم فرمائے قرآن کے 30 پارے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک مہینے میں پڑھنا چاہے روزانہ ایک پارہ تو روز ایک پارہ۔ اچھا، قرآن کی 7 منزلیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کوئی ویکلی اگر قرآن ختم کرنا چاہے تو اس کا وہ اندازہ قائم کر روزانہ ایک منزل۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی 7 منزلیں جو منقول ہیں اس کا مجموعہ ہے فمی بشوق، سبحان اللہ، فمی بشوق، بشوق، فا سورہ فاتحہ، میم سورہ مائدہ، یا سورہ یونس، با سورہ بنی اسرائیل، شین سورہ شعراء، واو سورہ والصافات، اور قاف سورہ قاف۔ سبحان اللہ، یہ 7 منزلیں قرآن کی، تو ڈیلی ایک منزل۔ اور جس کو اللہ کریم نے حفظ کی سعادت دی، اسلامی بھائی کو یا اسلامی بہن کو، اچھا اس کی زبان میں روانی آ جاتی ہے تو روانی سے پڑھے اور خوش الحانی سے پڑھے، سبحان اللہ، اور کتنا مزہ آئے کہ بس میں ہوں اور اب کا کلام۔ کیا بات ہے۔ میں اسلامی بہنیں تو شادی کے بعد عموماً گھر کے کام کاج، بچے، دیگر معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ اس طرف توجہ شاید نہیں رہتی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کر رہی ہوتی تھیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو جھولا دے رہی ہوتی تھیں اور تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ واہ سبحان اللہ، یعنی ان کی سیرت پر عمل کریں، ساتھ تلاوت کرتی رہیں۔ اللہ پاک ہمارے اسلامی بہنوں کو اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو جو حافظ قرآن ہے، جنہوں نے قرآن یاد رکھا ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم پڑھتے بھی رہیں، یاد بھی رکھیں، یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، جی سیدی۔ ہاتھ سے کام کرنا، دست کاری، ہاتھ سے کام، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور حدیث پاک میں دستکاری اور ہاتھوں کی کمائی کو اسلام میں بہترین کمائی شمار کیا گیا۔ اب وہ دستکاری کو، ہاتھ کے ہنر کو بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو یہ درست نہیں ہے، اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جو ہماری بزرگ خواتین تھیں، نیک خواتین تھیں، وہ بھی دستکاری کرتی تھیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے دستکاری کرتی اور پھر اس کی جو پروفٹ ہوتا، جو آمدنی ہوتی، غریبوں مسکینوں میں صدقہ کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ تو دستکاری سیکھنی چاہیے، اور کچھ دستکاری کے تعلق سے پچھلے بار بھی عرض کیا تھا اور مزید بھی کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ گھر میں 4 دیواری میں رہ کر سویٹر بننا سیکھ سکتی ہیں، اونی اور سوتی موزے، جو کاٹن کے موزے وہ بنا سکتے ہیں، اونی موزے بنانا، ٹوپیاں، کپڑے سلائی، چوٹیاں بنانا، گت بنانا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، رسی باٹنا، بٹنا کہتے ہیں اس کو، رسی بٹنا۔ اچھا، چارپائی بننا، کتابوں کی جلد بنانی، اچار بنانا، چٹنی بنانا، مربے بنانا، کوکنگ ہے، بیکنگ ہے، اور ڈیکوریشن پیس، جویلری، میز پوش، کشن وغیرہ، چند باتیں پچھلی بار بھی عرض کی گئی تھی۔ تو یہ گھر میں جو ہینڈی کرافٹ جس کو کہتے ہیں، یہ گھر بیٹھے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، گھر کے اندر بزرگ خواتین ہیں، امی ہیں، والدہ ہیں، ساس ہیں، نانی دادی ہیں، ان سے بھی کام یہ سیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، گلی محلوں میں یہ جو اس طرح کا کام کرنے والی یہاں ہیں ان سے سیکھ لیں، شوہر کی اجازت سے، باپردہ طریقے سے ان کے پاس جا کر۔ سلائی کڑھائی سیکھ سکتی ہیں۔ جی، کڑھائی سلائی بالکل وہ کریں، اور نیٹ پر طرح طرح کی ویڈیوز موجود ہیں، اس طرح کی بھی موجود ہوتی ہیں، اور ورچولی کافی چیزیں اب ہیں، اس کے ذریعے سے گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتی ہیں۔ آن لائن سروسز
ترکیب لے سکتی ہیں, داخلے لے سکتی ہیں, گھر بیٹھ کر بھی کام سیکھ سکتی ہیں, تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ آئے تو وہ گھر کا گزارا ہو. اچھا اگر گھر کا گزارا ہو بھی رہا ہے تو بچی ہے, اس کا بھی شادی کرنی ہے, تو کچھ ہنر سیکھے گی تو فائدہ ہوگا اس سے. گھر کا خرچہ اور اس کا جہیز بچی کا تیار ہو جائے گا, اور پھر وہ جب پرائے گھر جائے گی تو اس کو بھی زندگی گزارنا آسان ہوگا. اچھا فارغ لوگوں کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, بالکل ایسے ہی. کام کرنے والے لوگ عزت پاتے ہیں, چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں جو گھر کا کام کرتی ہیں, بچیاں ہیں جو گھر کا کام کرتی ہیں, یا مرد ہیں جو کام کرتے ہیں, لوگ ان سے بڑے راضی رہتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا پھر صحت بھی اچھی رہتی ہے. فارغ بیٹھنے والوں کو تو طرح طرح کی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں. ایکٹیو رہیں گی, مطلب گھر میں اگر یہ کام وغیرہ کرتے رہیں گی. آج کل تو سیدھی ویسے وہ سویٹر بننا پہلے کے وقت میں تو تھا, خواتین بنتی تھیں, اب تو شاید بچیوں کو اس طرح وہ توجہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی خود بنے جاتے ہیں, اب تو بنے بنائے ریڈی میڈ لے لیتے ہیں. تو یہ بننا سیکھیں, مہارت بھی ہے اس میں, ان کا فائدہ بھی ہے. ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری باجی جو تھی ہماری وہ اونی ٹوپیاں بن دیتی تھیں, سویٹر بن کر وہ پہنتے. ہماری امی وہ بنتی تھی, سلائیوں کے ساتھ بنی جاتی تھی. جی وہ سلائی سی تھی, اس کے ذریعے وہ بن کر پورا سویٹر بن لیتی تھی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے, با حیا بنائے, اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مدنی چینل کے پروگرام جہاں ہماری دینی تربیت کرتے ہیں, وہیں ہماری دنیاوی تربیت بھی کرتے ہیں, اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں. مدنی چینل خود بھی دیکھیں, اس کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت, یہ